والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد. اساتذہ محترم، اساتذہ کرام، معاصر ساتھی اور عزیز طلباء اور اس دارالعلوم کے محتمم حفظہ اللہ تعالی، بہت خوشی کا مقام ہے کہ میں آج اپنے ہی اساتذہ اور ساتھیوں کے ساتھ عزیز طلباء کے سامنے موجود ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اس پر رحم و کرم فرماتے ہیں اور آگے کی ترقی اسے عطا فرماتے ہیں. عزیز طلباء، اہم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، تو آپ سب کو یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں انشاءاللہ اسی فیلڈ میں، اسی لائن میں، اسی میدان میں ترقی کر کے اختصاص اور کمال حاصل کرنا ہے. اور اس راستے کے لیے جو آپ کا مقصد ہوگا، اس مقصد کو حل کرنے کے لیے ایسے اسباب، وسائل اختیار کرنا ہے جو آپ کو صحیح طریقے سے وہاں تک پہنچا دیں. ان وسائل میں سے سب سے اہم وسیلہ وہ اساتذہ کرام ہے، جیسے کہ ابھی بات آئی، کیونکہ جو چیز آپ جہاں سے آپ کے والدین نے آپ کو یہاں بھیجا ہے، تو اب آپ کو سنوارنا، بنانا اور آگے بڑھانا یہ اساتذہ کرام کا کام ہے. اور بننا، اساتذہ کی عزت کرنا اور ان کے دل میں عظمت رکھنا یہ آپ کا کام ہے. سیکھنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اس شخص سے سیکھ سکتے ہیں جس کی عظمت دل میں ہو، جس کی تعظیم دل میں ہو، جس کی بڑائی دل میں ہو. اب ہم اسے ایک عام مثال دیتے ہیں کیونکہ بچے چھوٹے ہیں. اب جیسے کہ ایک گاندھی جی ہیں، گاندھی ہندوستان کے کیا ہیں، ان کو مہاتما گاندھی، ان کو پوری دنیا میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یہاں کے لوگ بہت قدر، یہ قدر کہاں سے آتی ہے؟ جب ان کی باتوں کو بچوں کے سامنے، یہاں کے لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں تو ان کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے، تو پھر ان کی باتوں کو بھی اہمیت دیتے ہیں. لیکن اگر یہ ان کی عظمت نہ ہو اور ان کی باتیں ہوں تو پھر آپ کہیں گے یہ تو کسی کی بھی باتیں ہوں. جیسے کوئی روڈ پر جا رہا ہے، آپ اسے پہچانتے نہیں ہیں تو آپ سے سلام نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ پہچانتے ہیں کہ یہ مولانا یوسف صاحب ہیں اور یہ ہمارے استاد ہیں، ان کی یہ جو ہے خصوصیتیں ہیں، تو پھر آپ کو دیکھتے سے ہی ان کی عظمت دل میں ہوتی ہے اور پھر آپ پڑھ کر جو ہے آگے سلام کرتے ہیں. تو علم حاصل کرنے کے لیے، چونکہ علم ایسی چیز نہیں ہے، امام بخاری نے بھی کہا ہے کہ انما العلم بالتعلم. اب علم کے لیے تو آپ کو سیکھنا پڑے گا، اس پروسیس کو پورا کرنا پڑے گا. اس کے لیے سب سے اہم بات کیا ہے کہ جو اساتذہ آپ کے ہیں ان کی عظمت آپ کے دل میں ہونا چاہیے. اگر ان کی عظمت دل میں نہیں ہے، ان کے احترام دل میں نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں، جس وسیلے کو آپ نے اختیار کیا ہے، وہ وسیلے میں آپ ناکام. اور پھر آپ کتنا بھی کوئی بڑا عالم ہو، کتنے بھی استاد آپ کے بڑے ہوں، لیکن آپ ان سے کچھ سیکھتے نہیں، کیونکہ سیکھنے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے. جب ارادہ نہیں ہوتا ہے تو آگے کے مراحل بھی پورے نہیں ہوتے. تو سب سے پہلی بات بچوں یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے اساتذہ کی عظمت کو دل میں بٹھائیں. دوسری بات یہ ہے کہ مقصد پر ایمان رکھنا انسان کو ترقی تک پہنچاتا ہے. مقصد پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دینی تعلیم کو چنا ہے، دینی تعلیم کو اختیار کیا ہے، تو آپ اس میں اپنا کمال حاصل کریں اور تعلیم کو مکمل کریں. اور تعلیم صرف مکمل نہ کریں کام چلانے کے لیے عام زبان سے کہتے ہیں، بلکہ جو اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے اس میں جو سبجیکٹ، جو مضامین آپ کو پڑھائے جاتے ہیں، ان مضامین میں آپ کمال حاصل کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں زبانیں بھی پڑھائی جاتی ہیں، جیسے عربی زبان ہے، انگلش زبان ہے، تو ان زبانوں پر بھی کمال حاصل کریں، کیونکہ وہ ایسی اسکلز ہیں جو آپ کے علم کو، آپ کے نالج کو، آپ کے اندر کی صلاحیت کو اوپر اجاگر کرتے ہیں. اگر آپ کو بولنا نہیں آتا ہے اور اندر علم ہے تو لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے. تو اس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھائیے. اور اس کے بعد ابھی آپ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے اندر یہ شعور نہیں ہے کہ کیا چیز اختیار کرنا چاہیے، لیکن یہ اساتذہ کرام، مدرسہ اور آپ کے والدین
کو اللہ نے جو شعور دیا تھا کہ آپ کو اس لائن میں بھیجیں اور آپ کو اس لائن میں ترقی دیں، ان کی بات کو مانتے ہوئے آگے بڑھیں، اور پھر انشاءاللہ یہ امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے وعدے کیے ہیں، وہ کامیابی آپ کو ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کامیابی کو کسی بھی ذریعے سے عطا کر سکتے ہیں۔ اب جیسے کہ اس کی مثال ابھی جیسے مولانا مشکور صاحب نے جو ہے بتائی کہ ہم اسی آپ ہی کی طرح بہت چھوٹے میں آ گئے تھے، ہم نے عربی اول سے جس کو اعدادیہ کہتے ہیں اسی وقت سے طالب مساجد میں پڑھا، اور مجھے یاد ہے کہ وہ سب لوگ ہمارا بھی اور سب سے چھوٹے بچے تھے اس وقت، تو لوگ مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، اور جس علاقے سے تعلق تھے تو زبان وغیرہ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے شروع میں، اور یاد بھی اب ظاہر بات چھوٹے سب سے چھوٹے بچے ہیں، کبھی گھر سے نکلنے اور تو والدین کی یاد آنا اور گھر والوں کی یاد آنا ایک فطری تقاضا ہے، تو اس کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ ہم نے جو راستہ اختیار کیا وہ یہ راستہ تھا جو ہمیں کامیابی ملی، جو عملی چیز ہے کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے استاذوں کا ادب کیا۔ ہمارے زمانے میں مولانا اقبال صاحب بہت مشہور نگراں تھے، ان کی پٹائی اور ان کا ڈنڈا بھی بہت مشہور تھا، حالانکہ ہم کوشش یہ کرتے تھے کوئی ایسا موقع نہ آئے کہ مولانا یا کوئی بھی مارے لیٹ ہو، لیکن حالانکہ ان کے خلاف لوگ بچے بہت بولتے رہتے تھے، لیکن ہم نے کبھی ان کے ساتھ جو ہے بے ادبی نہیں کی اور بہت ہی عزت کے ساتھ پیش آتے رہے۔ تو اچھا اساتذہ بھی انسان ہے، جیسے کہ آپ ساتھی انسان، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ استاد اچھا کام کرتا ہے لیکن کبھی اس موقع پر سختی اس سے ہو جائے ہے نا، وہ بھی انسان ہے، غصہ کبھی اس سے آتا ہے، تو اس کو جو ہے اس اعتبار سے لینا اور اس کی تحقیر کرنا۔ ایک تو مسلمان کو مسلمان کی تحقیر، انسان کو انسان کی تحقیر نہیں کرنا چاہیے، اس کے سلسلے میں حدیث ہیں۔ پھر جن سے ہم حاصل کرتے ہیں ان کی تو حقارت بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ جان بوجھ کر، ایک ہوتا ہے جیسے بچے ہیں اور ہم سب لوگ ساتھی ہیں، ایک کیا ہوتا ہے کہ بھائی آدمی سے غلطی ہو گئی ہے نا، استاد ہے وہ بول دیا اس سے، لیکن اندر سے جان بوجھ کے ارادتاً اس کی تحقیق کرنا یہ انسان کو ہلاکت تک لے جاتا ہے۔ اور اگر جو ہے ہم نے کوئی غلطی ہو گئی، معافی مانگ لی، معافی نہیں بھی مانگی وہ تو استاد معاف کر دیتے ہیں، لیکن ارادتاً اگر ہم نے کسی استاد کے خلاف کچھ کیا جان بوجھ کر تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے عواقب اچھے نہیں ہوتے ہیں، انجام اس کا اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو بہت اہم چیز ہے جو میں تعلیم کے میدان میں بچوں کو بتانا ضروری ہے کہ تعلیم کو مکمل کرنا ہے نا، ایک مقصد ہوتا ہے بڑا، تو عربی میں یا انگلش میں سے کہتے ہیں ایمس کہتے ہیں بہت، اس کے بعد کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، کچھ ٹارگیٹ ہوتے ہیں۔ اب اس کو ہم نے مثال دی کہ یہ بات بتائی، آپ کو بہت اچھا عالم بننا ہے